علیکم، میں ہوں پارس جہاں سے۔ کہتے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں یا پھر ریوڑوں کی صورت میں اکٹھے رہنے والے جانوروں جیسے بھیڑ، بکریاں، گھوڑے، گدھوں کو جب کوئی ڈر یا خوف لاحق ہوتا ہے نا تو اس کے رد عمل میں عام طور پہ بھگدڑ مچنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جس سے پھر خوب گرد اٹھتی ہے اور ہر جانور بچاؤ کے لیے پھر الٹی سیدھی چھلانگیں لگانے لگتا ہے، محفوظ مقام کی تلاش میں بے ہنگم دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ لگتا ہے کہ اس وقت حکومتی صفوں میں بھی کچھ ایسی ہی بے چینی نے جنم لے لیا ہے، جس کی وجہ سے وزراء اور حکومتی اتحادی سب الٹی سیدھی بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہیں۔ اب کیا یہ باتیں حکومت کو محفوظ مقام تک لے جائیں گی؟ تو اس پر قیاس آرائی کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ویسے بھی حکومت محفوظ مقام تک پہنچے یا مخلوط نظام پر راضی ہو، عوام کی حالت میں تو ویسے بھی کوئی بہتری کا یہاں دور دور تک کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا ہے۔ البتہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ اور تھریٹ صرف وہ عمران خان ہے، جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا نیوٹرلائز کرنے کے لیے گزشتہ ایک ماہ سے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پینک بٹن دب گیا ہو، مہرے وہ حرکت میں ہیں، مختلف راگ الاپے جا رہے ہیں، جس کے درد اور جس کے گرد سے سیاسی مطلع ابرآلود ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس وقت۔ اب باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت یہ صورتحال پیدا کی گئی ہے یا پھر حالات کی ضرورت کے تحت کہ یہ بھانت بھانت کی بولیاں جو ہیں وہ اس وقت بولی جا رہی ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ منہ پر ہیں ان کے گمان کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیان کیسے کیسے، زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے۔ گزشتہ روز میں نے مریم اورنگزیب کو نظر آنے والے نیلے آسمان کا ذکر کیا تھا۔ آج ابر آلود آسمان کے نیچے خواجہ آصف، اسحاق ڈار اور بلاول بھٹو کی گنگناہٹ کو ڈی سائفر کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن پہلے ذرا اس ڈر اور اس خوف کی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ ایسے اقدامات پر اس وقت غور ہو رہا ہے جن کا مقصد لگتا ہے کہ ایک بار پھر نظریہ ضرورت ہے، یعنی کہ ہدف فوری خطرے سے نمٹنا ہے، کیونکہ اس مجوزہ اقدام میں کہیں سے مجھے کوئی سینس آف ڈائریکشن یا مقصدیت نظر نہیں آتی جو کسی بھی مسئلے کے پائیدار حل کے لیے پھر وہ